بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جمعرات کے دن یا وہابو اور سورۃ الکوثر کا نایاب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کا نام بھی ہے، اسم اعظم بھی ہے، اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس سے مقدر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، نصیب چمکنے لگ جاتا ہے اور حالات بدلنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور غیبی خزانوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ آپ نے یا وہابو کو جمعرات کے دن ایک گلاس پانی لے لینا ہے، ایک گلاس، اس پر یا وہابو کو اس طریقے سے پڑھنا ہے اور سورۃ الکوثر کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ معزز سامعین کرام، رب کائنات کی قسم، اگر آپ نے اس طریقے سے پڑھ لیا نا، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ کے گھر میں دولت ایسی آئے گی جیسے بارش برستی ہے، دولت کی ریل پیل ہوگی، سارا سال دولت آئے گی، مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ لوگ کالیں کر کر کے پوچھیں گے کون سا عمل کر رہے ہو، کیسا عمل کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ اتنے امیر بن گئے ہو۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، ہر کوئی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ جب فراوانی ہوتی ہے، ہر کوئی بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ اب آپ کا معاشرے میں نام بھی ہوگا، عزت بھی ہوگی، وقار بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ جمعرات کے دن آپ نے ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے، بغیر کسی تمہید کے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو جمعرات کے دن آپ نے ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے، اور یہ یاد رکھنا یہ ایک دن کا عمل ہے۔ ایک دن کے اندر آپ کروڑ پتی بن جائیں گے، ارب پتی بن جائیں گے۔ اور اگر ایک جمعرات آپ کو فرق نہ پڑے تو لگاتار 3 جمعراتیں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 3 جمعراتیں۔ معزز سامعین کرام، وظیفے کی طرف آگے بڑھنے سے کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، دور فرما دے۔ جب یہ آپ لکھیں گے تو مفتی صاحب اس کے لکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے لکھنے کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ، آپ کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور غیب کی غیب کے لیے دعا ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اجنبی جب اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے حق میں دعا قبول ہو یا نہ ہو، آپ کو مقبول دعا کا ثواب ملے گا۔ معزز سامعین کرام، جب یہ آپ نے لکھ دیا، پھر آپ نے ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے، اس میں پانی ڈال لینا ہے اور اس کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد ایسے گلاس پر پھونکا اور گلاس کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ ایک حصے کو آپ نے چڑیوں کے آگے ڈال دینا ہے۔ چڑیاں اس سے جب پانی پئیں گی، چرند پرند اس سے پانی پئیں گے تو آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت ہو جائے گی۔ دوسرے حصے سے آپ نے گھر کے اندر کھانے پینے والے برتن میں ڈال دینا۔ کیوں؟ لاچاری، تنگ دستی، غربت، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کے گھر سے نا اتفاقی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو بات بات پہ لڑائی ہوتی ہے، یہ جو بات بات پہ باپ بیٹا، بیٹا بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو غربت آتی ہے نا، یہ اسی نا اتفاقی کی وجہ سے آتی ہے۔
جب نا اتفاقی ختم ہو جائے گی تو غربت کیسے باقی رہے گی؟ اس لیے ایک گلاس پانی کو آپ نے کھانے پینے کے برتن میں ڈال دینا ہے تاکہ پیار و محبت آ جائے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلات نہ پیدا کرو۔ اور پھر فرمایا یسروا بشروا، خوشخبریاں سناؤ، ولا تنفروا، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے خوشخبریاں پھیلانی ہے، نفرتیں نہیں پھیلانی، نفرتوں کو مٹانا ہے، نفرتوں سے دور بھاگنا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ نے کر دینا ہے۔ اب تیسرا حصہ جو ہے نا، اس سے گھر کے چاروں کونوں میں اور پانی ڈال دینا ہے، ایسے پھر گلاس بھر جائے گا، جب اتنا سے رہ جائے گا نا اس میں اور ڈال دیں، اور چاروں کونوں میں چھڑک دیں۔ جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش سب ختم ہو جائے گا، سب بالکل فنا ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا۔ انہی چیزوں کی وجہ سے تو اکثر گھر کے اندر یہ لاچاری آتی ہے، تنگدستی آتی ہے، غربت آتی ہے، فقر و فاقہ آتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ دینا ہے، غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ جب آپ صدقہ دے دیں گے، پھر آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ اس طریقے سے پڑھیں گے گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے آقا کے روزے کی جالیوں کو تھام رکھا ہے، اتنے عشق کے ساتھ پڑھیں گے۔ آئیے نا میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ میرے آقا نے فرمایا، دنیا کے کسی کونے پر بھی درود پاک پڑھا جائے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار آپ نے پڑھنا ہے یہ درود پاک عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور 1 گلاس پانی پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے، صرف 3 مرتبہ 1 گلاس پانی پر پھونک مار دینی ہے، اور پھر یا وہاب یا وہاب 1313 مرتبہ پڑھنا ہے، ایسے پانی پہ پھونک مار دینی ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور وقت کی قید بھی نہیں ہے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد
ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا نصیب بدل جائے، کسی کا مقدر بدل جائے۔ اور جب کسی کی حاجت پوری ہوتی ہے نا، رب کائنات کی قسم وہ اس بندے کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ تو کار خیر کے اندر آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور ویڈیو کو آگے پھیلائیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔